لے سکتے ہیں پھر اس سے حانس ہونا پہلے ہوگا اور یہ مطلق دونوں جمع ہوں گی. ہم کہتے ہیں جہاں پر بھی آیا ہے، اس لیے محشی نے ذکر کیا ہے علامہ ابن حمام کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی معتبر روایات میں لفظ ثم نہیں ہے. جن روایات میں لفظ ثم آئی ہے وہ روایت معتبر نہیں ہے. اگر معتبر ہے تو قلیل ہے. زیادہ جتنی روایتیں آئی ہیں وہ واو کے ساتھ ہے، اس لیے کم روایتوں کو جو ثم کے ساتھ ہے کثیر پر محمول کریں گے. جن روایت میں ثم ہے وہ قلیل روایت ہیں، اور جن میں واو آئی ہے وہ روایت بہت زیادہ ہے. اس لیے ان قلیل کو ان کثیر پر محمول کر کے جہاں ثم آیا ہے وہاں بھی واو کے معنی میں ہوگا. وہاں بھی کس معنی میں ہوگا؟ واو کے معنی میں ہوگا. اگر ہم اس کو بچا بھی لیں پھر بھی یہ دو خرابیاں تو لازم آتی ہے نا. اگر تیسری روایت ہماری والی دلیل کا لاگو کرنا لازم نہ آئے تب بھی تو وہ دو خرابیاں تو لازم آتی ہے کہ کفارے کی تقدیم کا وجوب لازم آتا ہے جو کہ وہ بھی قائل نہیں ہے، اور تخصیص لازم آتی ہے کہ وہ اس کفارے کو صرف مالیہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں، بدنیہ کو نکالتے ہیں. یہ تخصیص بلا مرجح ہے. تو زیادہ سے زیادہ تیسری خرابی سے بچا جائے گا، لیکن دو خرابیوں کا ارتکاب پھر بھی لازم آتا ہے. اس لیے احناف کہتے ہیں پہلی دو دلیل جو شوافی حضرات پیش کرتے ہیں اس میں ثم واو کے معنی میں ہے، اور دوسرا ثم اپنی حقیقت پر ہے. کیونکہ ان کے نزدیک بھی کفارہ مالیہ میں اگر حانس پہلے ہو کفارہ مالیہ بعد میں دے دے کفارہ ہو جائے گا، لیکن اگر مالیہ کو مقدم کر دے تو جائز ہے. اگر مالیہ کو مقدم کر دے جائز ہے. جیسے حولان حول ہے، حولان حول میں ابھی سال پورا ہوا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زکوٰۃ کو مقدم کر دے کیونکہ نصاب کا تو مالک ہے، اگر زکوٰۃ کو مقدم کر دے جائز ہے. یا جیسے کسی نے بے کو کر لیا اور سمن کو مؤخر کیا ایک ہفتے کے شرط پر تو بے تو ہو جائے گی، سمن ایک ہفتے کے بعد واجب ہوگا. لیکن اگر کوئی 2 دنوں کے بعد پر مقدم کر کے دے دے کہ میعاد تو اگرچہ ہفتہ ہے لیکن وہ ابھی 4 دن پہلے ان کو دے دے تو سمن ادا ہو جائے گی اور ذمہ فارغ ہو جائے گا. مقدم کرنا جائز ہے. احناف کی دلیل میں یہ قلیل کو کثیر پر وہ نہیں، وہ کی روایت زیادہ ہے، وہ کی روایت زیادہ ہے، ثم کی روایت کم ہے. تو جو ثم کو اسی معنی میں لیا ہے احناف کی دلیل میں، احناف کی دلیل میں ثم حقیقت پر ہے، ثم حقیقت پر، کیونکہ یہاں حانس ہونا پہلے ہے اور کفارہ بعد میں ہے. اور اصول بھی یہی ہے کہ حانس پہلے ہو کفارہ بعد میں ہو، کیونکہ کفارے کے وجوب کا سبب ہمارے نزدیک اور ہے، شوافی کے نزدیک اور ہے. شوافی حضرات کے نزدیک کفارے کا سبب قسم کھانا ہے. جو آدمی قسم کھا لے بس کفارے کا سبب پایا گیا، اب حانس ہو یا نہ ہو کفارے کا مقدم کرنا درست، کیونکہ قسم جو موجود ہے تو مسبب کی تقدیم سبب پر لازم نہیں آئے گی. جبکہ ہمارے نزدیک کفارے کا سبب حانس ہونا ہے، پہلے حانس ہوگا تو کفارہ واجب ہوگا، یمین سبب نہیں ہے. اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ حروف عاطفہ میں تیسرا حرف ہے بل. کلمہ بل آتی ہے للتدارک للإعراض عما قبلہ والاثبات ما بعدہ. لفظ بل آتی ہے لاثبات ما بعدہ، ما بعد کو ثابت کرنے کے لیے، اور اعراض عما قبلہ، ما قبل سے اعراض کرنے کے لیے. کلمہ بل مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے جاءنی زید بل عمر، تو یہ بل کا کلمہ اس لیے کہ ما قبل جو معطوف علیہ ذکر ہو گیا اس سے اعراض کرنا ہے اور ما بعد معطوف کو ثابت کرنا ہے. یعنی کلمہ بل اس لیے آتی ہے یرحمک اللہ، کلمہ بل اس لیے آتی ہے کہ ما قبل میں جو اس کا ذکر ہوا ہے یہ غلطی سے ہوا ہے، اس میں تکلم میں غلطی ہو گئی، اصل حکم ثابت کرنا تھا بلکہ ما بعد کے لیے، معطوف کے لیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ما قبل میں جو ہے وہ نفس الامر ہی میں غلط ہے، نہیں، نفس الامر کی غلطی نہیں بلکہ اس کے تکلم میں غلطی ہوئی ہے. اگر کوئی کہے جاءنی زید بل عمر، تو یہاں حقیقت میں زید آیا نہیں آیا اس سے قطع نظر کرتے ہوئے متکلم سے زید کے آنے کی تکلم میں غلطی ہو گئی. نفس الامر میں وہ آیا ہے یا نہیں آیا اس سے لفظ بل اعراض تعارض نہیں کرتا، اس پر بل دلالت نہیں کرتا بلکہ اس سے خاموش ہے.
ما بعد کو ثابت کرتا ہے، ما قبل سے اعراض ہے، ما قبل سے اعراض اور ما بعد کا اثبات ہے۔ لہذا جاءنی زید جاءنی زید بل عمرو بل عمرو، تو یہاں مجیت عمر کے لیے ثابت ہے، زید کے بارے میں خاموشی ہے، آیا ہے یا نہیں آیا بل اس پر دلالت نہیں کرتا۔ ہاں اگر لفظ بل سے پہلے لا نافیہ کو ذکر کیا جائے پھر ما قبل کے زید کی نفی میں کلام نص ہو جائے گی، صراحت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ کہے جاءنی زید لا بل عمرو، تو پھر اس میں عمر کے لیے حکم ثابت ہوگا اور زید سے مجیت کی نفی ہوگی، زید سے مجیت کی نفی ہوگی، پھر وہ کلام صراحت ہوگی اس کے نہ آنے میں۔ یہ اس وقت ہے کہ جب لفظ بل کلام مثبت میں آ جائے تو ما قبل سے اعراض ہوتا ہے اور ما بعد کا اثبات ہوتا ہے۔ لیکن اگر کلام منفی ہو، کلام منفی میں ہو، جیسے کہے جاءنی ما جاءنی زید بل عمرو، تو اس صورت میں نحویوں کا اختلاف ہے، اس صورت میں نحویوں کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس نفی کو ما بعد کے لیے ثابت کیا جائے گا کیونکہ ما قبل سے اعراض ہے، تو یہ کلام منفی ما بعد کے لیے معطوف کے لیے ثابت ہو جائے گی، گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں ما جاءنی زید بل عمرو ما جاءنی، بل عمرو ما جاءنی، تو کلام نفی کو پیر دیا جائے گا معطوف کی طرف ہو۔ اور دوسرا قول نحویوں کا یہ ہے کہ نہیں، پھر کلام مثبت کو پیر دیا جائے گا معطوف کی طرف، کلام مثبت کو پیرا جائے گا۔ مثلا کلام کا مطلب یہ ہو جائے گا، اگر کوئی کہے ما جاءنی زید بل عمرو، تو مطلب یہ ہو جائے گا ما جاءنی زید بل عمرو جاءنی، بل عمرو جاءنی۔ بہرحال اس میں یہ نحویوں کا اختلاف ہے، بعض نحوی کلام نفی کو معطوف کی طرف پیرتے ہیں اور بعض نحوی کلام مثبت کو معطوف کی طرف پیر دیتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی تو کلمہ بل آتا ہے ما قبل سے اعراض اور ما بعد کے اثبات کے لیے، ما بعد کے اثبات کے لیے، لیکن یہ وہاں پر ہو کہ جہاں پر ما قبل سے اعراض کرنا ممکن بھی ہو، ما قبل سے اعراض کرنا ممکن ہو، تو وہاں بل کلمہ ما قبل سے اعراض کرے گا اور ما بعد کا اثبات کرے گا۔ لیکن جس مقام پر ما قبل سے اعراض کرنا ممکن نہ ہو تو پھر یہ ما قبل سے اعراض نہیں کرے گا، ما قبل کو بھی ثابت کرے گا اور ما بعد کو بھی ثابت کرے گا، جیسے کہ کلام انشائی میں ہے، جیسے کہ کلام انشائی میں ہے۔ لہذا اگر کوئی اپنی بیوی کو کہے انت طالق انت طالق واحدۃ بل سنتین، تمہیں ایک طلاق ہے بلکہ دو ہے، تو یہاں بل سے پہلے واحدتاً اور بل کے بعد سنتین ہے، اس کلام میں رجوع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ انشاء ہے۔ یہ کیا ہے؟ انشاء ہے۔ انشاء کلام وجود میں آتے ہی نافذ ہو جاتی ہے، اس میں تخلف نہیں ہوتا، اس سے اعراض کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اعراض ہوتی ہی خبر میں، اعراض ہوتی ہے خبر میں، انشاء میں، کیونکہ خبر یحتمل الصدق والکذب، خبر سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے اس میں اعراض ممکن ہے۔ لیکن انشاء تو سچ اور جھوٹ کا احتمال اس میں نہیں ہے، جب اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے تو پھر اس میں اعراض بھی درست نہیں، اس میں اعراض درست نہیں۔ لہذا انت طالق واحدۃ بل سنتین، لہذا بل سے پہلے والے ایک طلاق بھی ہو جائے گی اور بل کے ما بعد یہ بھی صاحب واقع ہو جائے گی، تو کتنی طلاقیں ہو جائے گی؟ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، 3 طلاقیں واقع۔ جی یہ لفظاً خبر ہے، معناً انشاء ہے یا شرعاً انشاء ہے، کیونکہ شریعت نے اس کلام کو انشاء طلاق کے لیے وضع کیا، تو لفظاً یہ خبر ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہم جب ترکیب کرتے ہیں مبتدا اور خبر ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہے، لیکن یہ لفظاً خبر ہے، معناً انشاء ہے یا شرعاً انشاء ہے۔ شریعت نے اس کلام کو انشاء کی طرف نقل کیا ہے، اس لیے انشاء ہے شرعاً۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ 2 واقع ہو، پہلے سے اعراض ہو، ثابت ہو، لیکن چونکہ یہاں اعراض کرنا درست ہی نہیں ہے،
اس لیے پہلے اور دوسری دونوں واقع ہو جائے گی، بلکہ ما قبل بھی اور ما بعد بھی، اور 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی، برخلاف اس صورت کے کہ اگر وہ یہ کہے لہو علیہ الف بل الفان، اقرار کی صورت میں، اگر اقرار کی صورت میں کہے کہ اس کے میرے ذمے 1000 ہے بلکہ 2000 ہے، تو امام ظفر رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ مسئلہ اقرار کو مسئلہ طلاق پر قیاس کرتے ہیں، مسئلہ اقرار کو مسئلہ طلاق پر قیاس کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جیسے طلاق میں 3 ہوتی ہے، اقرار میں بھی کتنی واجب ہو جائیں گی؟ 3000 واجب ہو جائیں گی، تو اقرار کو طلاق پر قیاس کرتے ہیں، جبکہ مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، اقرار طلاق پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اخبار ہے، خبر دے رہا ہے، اور وہ انشاء ہے، اور اخبار چونکہ یحتمل الصدق والکذب ہے، اس لیے اس میں تو رجوع کرنا ممکن ہے، لیکن وہ انشاء ہے، انشاء میں رجوع نہیں ہو سکتی، اس لیے اقرار کو طلاق پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے احناف کے نزدیک کتنے واجب ہو جائیں گی؟ 2000 واجب ہوں گی، 3000 واجب نہیں ہوں گی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے سنی 60 سنتن بل 70، خبر ہے نا، خبر دے رہے میری عمر 60 سال ہے بلکہ 70 سال ہے، تو کیا مطلب ہے 60 70 130 سال ہے؟ نہیں، بلکہ یہی 60 سال کے ساتھ 10 سال مزید ملاؤ تو 70 سال ہے۔ کتنے سال ہے؟ 70 سال ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر اس نے کہہ دیا الف ہے، یعنی 1000 ہے، لیس معہ غیرہ، اس کے ساتھ کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہا بل الفان، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی ہے، اس کے ساتھ اور بھی ہے۔ اس لیے حناف کے نزدیک 2000 واجب ہوں گے، 3000 نہیں ہوں گے۔ البتہ اس پر چھوٹا سا اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء یؤخذ باقرارہ، اس نے اقرار کیا 1000 کا، پھر 1000 سے رجوع کر کے 2000 کا اس بات کر رہے ہیں، تو اقرار سے رجوع تو درست نہیں ہے، جیسے طلاق انشاء سے رجوع درست نہیں ہے۔ تو اگرچہ یہ اقرار اخبار ہے، لیکن ہے تو اقرار ہے، تو اقرار ہے تو رجوع کرنا، پھر رجوع لازم آ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ رجوع نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب کہہ دیا لہو علیہ الف، میرے ذمے اس کے 1000 ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، پھر کہا الفان بلکہ 2000 ہے، یعنی وہ 1000 بھی ہے اور اس کے ساتھ 1000 اور بھی ہے، تو پہلے سے رجوع ہو گیا؟ نہیں ہوا، اس لیے صورت میں 2000 واجب ہوں گے۔ بات وہی ہے، 60 اور 70 ہے۔ دوسرے میں کم کر دیں، جی دوسرے میں 1000 سے کم بولے، 1000 سے کم بولے، 500 بولے تو 500 میں رجوع ہوگا، 500 میں پھر رجوع ہو جائے گا، پھر 500 سے رجوع ہوگا، پھر 500 سے رجوع ہوگا۔ جی اعتراض ہے کہ یہاں رجوع پایا نہیں گیا، اقرار سے رجوع نہیں پایا گیا، اگرچہ اخبار ہے۔ انہوں نے جواب تو نہیں ذکر نہیں کیا، نہ اعتراض ذکر ہے، اس لیے کہ احناف کہتے ہیں کہ یہ ہے اقرار ہے، اخبار ہے۔ جب ہے اخبار تو پر انشاء کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، اور وہ طلاق سراسر انشاء ہے۔ جب وہ ہے انشاء تو اخبار کو انشاء پر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے 2000 ہی ہوں گے، 2000 ہی واجب ہوں گے۔ لیکن چونکہ مسئلہ اقرار میں رجوع درست نہیں ہے، اس لیے اس طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب الفان کہا تو پھر اس کے ساتھ 1000 کو مزید ملایا، تو ہم کہتے ہیں تب بھی رجوع نہیں پایا گیا، تب بھی 1000 سے رجوع نہیں ہوا، کیونکہ وہی 1000 ہے اور اس کے ساتھ 1000 مزید ملایا، تو پہلے سے رجوع ثابت نہ ہوا۔ کم ہوگا تو پھر بظاہر اگر وہ کہے 500 ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہو گیا؟ احناف کے نزدیک کیا ہوگا؟ کیونکہ خبر ہے نا، تو پہلے سے اعراض ہوگا، 500 واجب ہو جائے گا، کیونکہ انشاء نہیں ہے، اخبار ہے۔
لیکن پھر وہاں 1000 کا اقرار کیا اور پھر 1000 کے پھر 500 کا ثابت کیا تو 500 سے وہ رجوع ہو رہا ہے، یہ محل نظر ہے۔ لیکن چونکہ احناف کے نزدیک یہ ہے ہی اخبار ہے، اس لیے انشاء نہیں بنا سکتے، رجوع کرنا درست نہیں۔ دیکھو کتاب میں وَثُمَّ لِلتَّرَاخِي، ثم کلمہ آتی ہے تاخیر کے لیے، بمنزلت، اس درجے میں، ما کے، لو سکت، کہ اگر خاموش ہو، ثم استأنف، پھر شروع ہو جائے، پھر شروع کر دے، فَإِذَا قَالَ، پس جب کہے، أَنْتَ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ فَكَأَنَّهُ سَكَتَ، گویا کہ وہ خاموش ہو گیا، عَلَىٰ قَوْلِهِ أَنْتَ طَالِقٌ، اپنے قول أَنْتَ طَالِقٌ پر خاموش ہو گیا، وَبَعْدَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ طَالِقٌ، اور اس کے بعد ثُمَّ طَالِقٌ کہا، وَهَذَا هُوَ الْكَامِلُ فِي التَّرَاخِي، یہی تاخیر میں کامل درجہ ہے، اے فی التکلم والحکم جمیعا، تکلم اور حکم دونوں میں ہے، وہو مذہب ابی حنیفہ، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، لأن التراخی فی الحکم مع الوصل فی التکلم، اس لیے کہ حکم میں تاخیر اور تکلم میں وصل کے ساتھ حکم میں تاخیر ممتنع فی الانشاءات، یہ کلام انشائی میں ممتنع ہے، فلما کان الحکم متراخیا، پر جب حکم متاخر تھا، کان التکلم متراخیا تقدیرا، تو تکلم بھی تاخیر کے ساتھ ہوگا تقدیری طور پر، وعندہم، اور صاحبین کے ہاں، التراخی فی الحکم مع الوصل فی التکلم عملا بالظاہر، یہ حکم میں تاخیر تکلم میں وصل کے ساتھ ہے، ظاہر پر عمل کرتے ہوئے ہے، لأن ظاہر اللفظ موصول مع الاول، اس لیے کہ ظاہری لفظ یہ اول کلام کے ساتھ متصل ہے، موصول ہے، والعطف لا يصح مع الانفصال، اور انفصال کے ساتھ عطف درست نہیں ہوتی، فکان الاولی هو التراخی فی الحکم فقط، تو زیادہ بہتر اور اولا وہ صرف حکم میں تاخیر ہوگی۔ شارح کہتے ہیں وثمرۃ هذا الخلاف ما بین، ما وہی ہے، اس اختلاف کا ثمرہ وہی ہے، ما بینہ بقولہ، جس کو مصنف نے اپنے اس قول سے بیان کیا، حتی اذا قال لغیر المدخول بها، یہاں تک کہ اگر شوہر غیر مدخول بها عورت کو کہے، انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، فعنده يقع الاول، امام صاحب کے ہاں پہلی طلاق واقع ہو جائے گی، ویلغو ما بعدہ، اور اس کے بعد والے لغو ہو جائے گی، لأن التراخی لما كان في التکلم، اس لیے کہ جب تاخیر تکلم میں تھی، فكأنه قال، گویا کہ اس نے کہا، انت طالق، وسکت على هذا القدر، اور اس مقدار پر خاموش ہو گیا، فوقع هذا الطلاق، تو یہ طلاق واقع ہو گئی، ولم يبق محلا لما بعده، اور اس کے بعد والے کے لیے محل باقی نہ رہا، لأنها غیر موطوءة، اس لیے کہ وہ عورت غیر موطوءہ ہے، غیر مدخول بها ہے، فیلغو، اس لیے لغو ہو جائے گی، وهذا اذا اخر الشرط، یہ اس وقت ہے کہ جب شرط کو مؤخر کرے، ولو قدم الشرط، اگر وہ شرط کو مقدم کر کے کرے، بأن قال، اس طور پر کہ کہے، ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق، تعلق الاول به، تو اول طلاق یہ شرط کے ساتھ معلق ہو جائے گی، ووقع الثانی، اور دوسری طلاق واقع ہو جائے گی، ولغ الثالث، اور تیسری لغو ہو جائے گی، لأن الاول متصل بالشرط، اس لیے کہ پہلی طلاق شرط کے ساتھ متصل ہے، فلا بد، تو ضروری ہے، یکون معلقا به، کہ وہ ان کے ساتھ معلق ہو، ثم لما سکت، پھر جب خاموش ہو گیا، وقال، اور کہا، طالق، وقع هذا الثانی، تو یہ دوسری طلاق واقع ہو گئی فی الحال، ثم لما قال، پھر جب کہا، طالق، لغا هذا الثالث، تو یہ تیسری لغو ہو گئی، لعدم المحل، محل نہ ہونے کی وجہ سے، پھر اشکال ہوا کہ صرف طالق سے تو طلاق ہوتی نہیں ہے، یہاں کیسے ہو گئی، اس کا جواب دے رہے، ہاں پھر یہ ہے کہ پہلے طلاق کو معلق کیوں کیا، معلق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا جواب دے رہے، وفائدۃ تعلق الاول، پہلے طلاق کے معلق ہونے کا فائدہ یہ ہے، انہ ان ملکہ ثانیا، کہ اگر وہ شوہر اس عورت کا مالک ہو جائے دوسری مرتبہ، بالنکاح، نکاح سے، ووجد الشرط، اور شرط پائی جائے، یقع الطلاق حینئذ، تو اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی، بالتعلیق السابق، سابقہ تعلیق سے، ولا یقال، شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، اذا كان التراخی فی التکلم، جب یہ تاخیر تکلم میں تھی، تو بقی قولہ طالق بلا مبتدأ، تو اس میں تو اس کا قول طالق بغیر مبتدا کے باقی رہ گیا، فکیف یقع، تو پھر اس سے طلاق کیسے واقع ہو سکتی ہے، لأننا نقول،
اس لیے شارح کہتے ہیں ہم جواب میں کہیں گے یضمر المبتدا، مبتدا کو مقدر نکالا جائے گا بدلالت العطف، عطف کی دلالت کی وجہ سے، لأنه ضروری، اس لیے کہ یہ ضرورتاً ہے، ضروری ہے، فکأنه قال، گویا کہ اس نے کہا ثم انت طالق۔ پھر سوال ہوا کہ جب مبتدا کو نکالتے ہو شرط کو کیوں نہیں نکالتے تاکہ تینوں معلق ہو جاتی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں بخلاف شرط، برخلاف شرط کے مقدر نکالنے کے، فإنه زائد، اس لیے کہ وہ ضرورت سے زائد ہے، لا يحتاج الى تقدیرہ، اس کے مقدر نکالنے کی کوئی حاجت نہیں۔ وقالا، اور حضرات صاحبین نے فرمایا یتعلقن جمیعا وینزلن علی الترتیب، ساری طلاق معلق ہو جائے گی اور نازل ہوں گی، واقع ہوں گی ترتیب وار، ترتیب پر ہوں گی، لأن الوصل فی التکلم متحقق عندہما، اس لیے کہ تکلم میں وصل یہ ثابت ہو چکا ہے، ثابت ہوتا ہے صاحبین کے ہاں، ولا فصل فی العبارت، اور عبارت میں کوئی فصل نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، اتصال ہے، فیتعلق الکل بالشرط، اس لیے ساری طلاق شرط کے ساتھ متعلق ہو جائیں گی، سواء قدم الشرط و اخر، برابر ہے کہ شرط کو مقدم کرے یا مؤخر کرے، ولیکن فی وقت الوقوع، لیکن واقع ہونے کے وقت میں، ینزلن علی الترتیب، یہ واقع ہوں گی ترتیب وار، ترتیب پر ہوں گی، فإن كانت مدخولا بها، پس اگر وہ عورت مدخول بها ہوگی، یقع الثلاث، تینوں واقع ہو جائے گی، وإن لم تكن مدخولا بها، اگر وہ مدخول بها نہیں، یقع الاول، تو اول طلاق واقع ہو جائے گی، وبانت به، اور اسی سے بائنہ ہو جائے گی، ولا یقع الثانی والثالث، دوسری تیسری واقع نہ ہوگی۔ واما عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، رہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، فإن كانت غیر مدخول بها، اگر وہ عورت غیر مدخول بها ہوگی، فقد علمت حالها، تو تم اس کا حال جان چکے ہو، وإن كانت مدخولا بها، اور اگر وہ مدخول بها ہوگی، فإن قدم الجزاء، پس اگر وہ جزا کو مقدم کرے، یقع الاول والثانی فی الحال، تو اول اور ثانی فی الحال واقع ہو جائے گی، وتعلق الثالث بالشرط، اور تیسری معلق ہو جائے گی شرط پر، فکأنہ سکت علی الاولین، گویا کہ وہ پہلی دو طلاقوں پر خاموش ہو گیا، ثم قال، پھر کہا انت طالق ان دخلت الدار، وان قدم الشرط، اور اگر شرط کو مقدم کرے، تعلق الاول بالشرط، اول طلاق شرط کے ساتھ معلق ہو جائے گی، ووقع الثانی والثالث فی الحال، اور دوسری و تیسری فی الحال واقع ہو جائے گی، لما، اس دلیل کی وجہ سے، قلنا، جو ہم نے کہی، ہاں کذا قیلا، ایسا ہی کہا گیا، وفی قول علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام کے فرمان، فلیکفر عن یمینہ ثم لیأتی بالذی هو خیر، چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ دے اور پھر وہ کام کر لے جو بہتر ہے، بیان لمجاز کلمت ثم، شارح کہتے ہیں کلمہ ثم کے مجاز کا بیان ہے، بعد بیان حقیقتها، اس کے حقیقی معنی کے بیان کرنے کے بعد، وجواب سوال مقدر، اور ایک سوال مقدر کا جواب ہے، وہ ہوا، اور وہ سوال ہے، ان الشافعی رحمہ اللہ یقول، امام شافعی رحمہ اللہ قائل ہیں، بجواز تقدیم الکفارت بالمال، کفارہ بالمال کے مقدم کرنے کے جواز کے کہتے ہیں، یعنی قائل ہیں، علی الحنث سے حانث ہونے پر، لأنہ قال، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من حلف علی یمین، جو کسی چیز پر قسم کھائے، فرآ غیرہا خیرا منہا، پھر اس کے غیر کو بہتر دیکھے، فلیکفر عن یمینہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے قسم کا کفارہ دے، ثم لیأتی بالذی هو خیر، پھر چاہیے کہ وہ کام کر لے جو بہتر ہے، یعنی حانث ہو جائے، فإن، شارح کہتے ہیں، فإتیان الخیر کنایۃ عن الحنث، یہ خیر کا کرنا یہ کنایا ہے حانث ہونے سے، ذکرہا بلفظ ثم، یہاں آپ علیہ السلام نے اس کو ثم کے لفظ سے ذکر کیا، بعد التکفیر، کفارے کے بعد، فعلم، معلوم ہوا، ان تقدیم الکفارت علی الحنث جائز، کفارے کا مقدم کرنا حانث ہونے پر یہ جائز ہے، فاجاب المصنف رحمہ اللہ، مصنف رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا، ان لفظ ثم فی هذا الحدیث، اس حدیث میں جو ثم کا لفظ ہے، استعیر بمعنی الواو، اس کو واو کے معنی میں عاریت پر لیا گیا ہے، یعنی مجاز لیا گیا واو سے، عملا بحقیقت الامر، فلیکفر کے امر کے حق پر، کی حقیقت پر عمل کرتے ہوئے، تدل علیہ الروایت الاخرى، جس پر دوسری روایت دلالت کرتی ہے، وہی قول علیہ السلام، اور وہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، فلیأت بالذی هو خیر ثم لیکفر عن یمینہ، فإنہ یقتضی، اس لیے کہ یہ دوسری روایت تقاضا کرتی ہے، تقدیم الحنث علی الکفارۃ،
کفارے پر حانس ہونے کے مقدم کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ فوجب التطبیق بینہما، اس لیے ان دونوں کے درمیان جمع کرنا واجب ہو گیا۔ تطبیق کیسے ہوگا؟ تطبیق بأن یجعل ثم فی الروایت الاولی بمعنی الواو، اس طور پر کہ پہلی روایت میں ثم کو واو کے معنی میں بنا دیا جائے۔ فیفہم منہ، پھر اس روایت سے سمجھی جائے گی وجوب کلا الامرین، دونوں چیزوں کا واجب ہونا اس سے سمجھا جائے گا۔ اغنی الکفارۃ والحنث، یعنی کفارے کا واجب ہونا اور حانث کا واجب ہونا، من غیر تقدیم احدہما علی الآخر، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے پر مقدم کیے بغیر۔ ثم یفہم الترتیب، پھر ترتیب سمجھی جائے گی، وہو تقدیم الحنث علی الکفارۃ، وہ حانث ہونے کا کفارے پر مقدم کرنا ہے، من الروایت الاخری، دوسری روایت سے۔ پھر سوال یہ ہوا کہ اس کو ثم کے معنی واو کے معنی میں لیا، اپنے میں نہیں لیا، وہ کہہ رہے ہیں ولم یعکس، لیکن اس کا عکس نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ لأن تقدیم الکفارۃ علی الحنث غیر واجب بالاتفاق، اس لیے کہ کفارے کا حانث ہونے پر مقدم کرنا بالاتفاق واجب نہیں۔ غایتہ، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ انہ جائز، یہ جائز ہے عند الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ خرابیاں دیکھو کیا لائے گی، فلو عملنا بالروایت الاولی، اگر ہم پہلی روایت پر عمل کر لیں اور اس ثم کو حقیقت پر چھوڑ دیں، یلزم وجوب التقدیم الکفارۃ علی الحنث، کفارے کا حانث ہونے پر مقدم کرنے کا وجوب لازم آئے گا، وہو خلاف الاجماع، اور یہ اجماع کے خلاف ہے۔ دوسری خرابی، ویلزم تخصیص الکفارۃ بالمال من غیر مرجح، بغیر دلیل مرجح کے کفارے کا مال کے ساتھ خاص کرنا لازم آئے گا، تخصیص لازم آ رہی ہے۔ تیسری خرابی، ویلزم الغاء الروایت الاخری، اور دوسری روایت کا لغو کرنا لازم آئے گا۔ فلو عملنا بالروایت الاخری، اگر ہم دوسری روایت پر عمل کر لیں، فلذا عملنا بالروایت الاخری، اس وجہ سے ہم نے دوسری روایت پر عمل کیا، وجعلنا لفظ ثم فی الاولی بمعنی الواو، اور ہم نے پہلی روایت میں ثم کو واو کے معنی میں بنا دیا۔ لیبقى الامر، تاکہ امر باقی رہ جائے، علی حقیقت ہی، اپنی حقیقت پر۔ آپ کے ہاں بین سطور نے کچھ لکھا ہے امر کے نیچے؟ ہاں، لیاتی، لیاتی کی بات حقیقت ہو رہی ہے، یہاں لیاتی کی بات ہو رہی تھی، فلیکفر ہے، اس لیے بین سطور یہاں سو گیا تھا۔ بین سطور نے لیاتی کے معنی میں لیا، حالانکہ لیاتی کی بات نہیں ہے، یہ ہے، یہ حقیقت کے معنی پر چھوڑنے پر ہے۔ یہاں شواف مجاز لے رہے ہیں، لیاتی میں تو نہیں لے رہے، اس لیے لیاتی نہیں ہے بلکہ فلیکفر ہے۔ لیبقى الامر علی حقیقتہ، تاکہ امر اپنی حقیقت پر باقی رہ جائے۔ لأن المجاز فی الحرف خیر من المجاز فی الفعل، اس لیے کہ حرف میں مجاز لینا یہ فعل میں مجاز لینے سے بہتر ہے۔ فعل میں کیسے مجاز لیں گے؟ بحمل الامر علی الاباحۃ ونحوها، امر کسی کو اباحت پر یا دوسرے ندب وغیرہ پر محمول کرنے سے۔ وبل اثبات ما بعدہ والاعراض عما قبل، بل اپنے ما بعد کے اثبات کے لیے آتی ہے اور ما قبل سے اعراض کے لیے۔ علی سبیل التدارک، تلافی کے طور پر، طریقے پر، اے تدارک الغلط، غلطی کے تلافی کے لیے، بمعنی اس معنی میں ان غلطنا فی تکلم ما قبل بل، کہ ہم سے بل کے ما قبل کے تکلم میں، بولنے میں ہم سے غلطی ہوئی۔ اذ لم یکن مقصودا لنا، اس لیے کہ وہ ہمارے تکلم کا مقصود نہیں تھا۔ وانما المقصود ما بعدہ، البتہ جو مقصود ہے وہ بل کا ما بعد ہے۔ لا انہ خطأ فی الواقع و نفس الامر، نہ کہ یہ بل کا ما قبل حقیقت میں اور نفس الامر میں خطا ہو، یہ معنی نہیں ہے۔ فاذا قلت، پس جب تو کہے جاءنی زید بل عمر، کانا معناہ، تو اس کا معنی ہے ان المقصود اثبات المجیء لعمر لا لزید، یہاں عمر کے لیے مجیت کا ثابت کرنا ہے، یہ مقصود ہے، نہ کہ زید کے لیے۔ فزید یحتمل مجیئہ وعدمہ، زید کا آنا اور نہ آنا دونوں احتمال ہے۔ فاذا زدت علیہ، پس جب تو اس پر بڑھا دے لا کو، فاذا زدت علیہ لا، پس جب تو اس پر لا کو زیادہ کر دے، فتقول، اور تو کہے جاءنی زید لا بل عمر، کان نصا فی نفی المجیء عن زید، تو اب یہ زید کے سے مجیت کی نفی میں یہ کلام نص ہوگی، صراحت ہوگی۔ شارح کہتے ہیں ھذا اذا جاء فی الاثبات، یہ اس وقت ہے کہ جب یہ بل کا کلمہ اثبات میں آئے، وان جاء فی النفی، اور اگر نفی میں آئے، بان یقال، اس طور پر کہ کہا جائے ما جاءنی زید بل عمر فقیلا،
تو کہا گیا یصرف النفی الی عمر، نفی کو پیر دیا جائے گا عمر کی طرف. وقیل اور کہا گیا یصرف الاثبات الیہ، اس بات کو پیر دیا جائے گا عمر کی طرف یعنی معطوف کی طرف. علی ما عرف فی النحو، جیسے کہ یہ اختلاف معروف ہے نحو میں. فتطلق ثلاثا، اس لیے 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی. اذا قال لامرأته، کہ جب اپنی بیوی سے کہے، الموتوءة موتوءہ بیوی سے کہے، انت طالق واحدة بل ثنتين لأنه لا يملك ابطال الاول، اس لیے کہ وہ پہلے کا باطل کرنے کا مالک نہیں. فیقعان، اس لیے دونوں واقع ہو جائیں گی، یعنی بل سے ما قبل بھی اور بل کا ما بعد بھی. شارح کہتے ہیں ماتن کا متن تفریح ہے علی کونہ للاعراض عما قبلہ، للاعراض عما قبلہ پر تفریح ہے اس کے ہونے پر. یعنی ان الاعراض عما قبلہ، بل جو آتی ہے اپنے ما قبل سے اعراض کے لیے، انما یصح، یہ اس وقت صحیح ہے اذا کان ما قبلہ صالحا للاعراض، جبکہ اس سے ما قبل ایسی چیز ہو کہ جو اعراض کی صلاحیت رکھنے والی ہو. کما فی الاخبار، جیسے کہ اخبار میں ہوتی ہے. اما فی الانشاءات، رہا انشائی کلام میں، انشاءات میں، فلا یمکن ذالک، تو وہ ممکن نہیں ہے. فیقع الاول والثانی جمیعا، اس لیے اول اور ثانی دونوں واقع ہو جائیں گی. ففی مسألۃ الطلاق، تو طلاق کے مسئلے میں، اراد ان یضرب عن الواحدۃ الی اثنتین، اس نے ارادہ کیا کہ وہ ایک سے اعراض کر لے 2 کی طرف ہو. فالقیاس یقتضی، تو قیاس تقاضا کرتی ہے، اللہ یقع الاول، کہ پہلی طلاق واقع نہ ہو، بل الآخر، بلکہ دوسری واقع ہو. ولیکن لما لم یصح الاعراض عن الطلاق، لیکن جب طلاق سے اعراض کرنا صحیح نہ ہوا، لا جرم، تو یقیناً یعمل بالاول والآخر، اول کلام پر بھی عمل ہوگا اور آخر کلام پر بھی عمل ہوگا. اول کلام پر بھی عمل ہوگا والآخر، اور دوسری پر بھی عمل ہوگا، معاً ایک ساتھ. فیقع الثلاث، اس لیے 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی. بخلاف قولہ لہ علی الف بل الفان، جواب عن قیاس زفر، یہ امام ظفر رحمہ اللہ کے قیاس کا جواب ہے. فإنہ یقیس مسألۃ الاقرار علی مسألۃ الطلاق، اس لیے کہ وہ اقرار کے مسئلے کو طلاق کے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں. فیقول، وہ فرماتے ہیں، یلزمہ فی ھذا المثال، اس مثال میں ان پر لازم ہو جائے گی 3000، 3000. ونحن نقول، ہم کہتے ہیں جواب میں، انہ اقرار و اخبار، یہ اقرار ہے اور اخبار ہے، خبر دے رہے ہیں. وهو يحتمل الاضراب والتدارك الغلطی، یہ اعراض کرنے کا اور غلطی کے تلافی کا احتمال رکھتا ہے. فیعمل علی اصلہ، اس لیے اس بل کے اصل پر عمل کیا جائے گا. والطلاق انشاء، جبکہ طلاق انشاء ہے، لا يحتمل التدارک، یہ تلافی کا احتمال نہیں رکھتا. فجاءت فیہ ضرورت، تو اس میں ضرورت پیش آ گئی، الداعیۃ الی العمل بہما، جو ان دونوں پر عمل کرنے کی کا سبب ہے اور باعث ہے. لیکن للاستدراک، یہ انشاءاللہ جو فساد ہوئے لگا اور روایت ان سبوں کو جب پہلے کم حقیقت ملیں گی اور دوسرے میں واو، جی تبھی دوسری روایت. جی، ہم کہتے ہیں پہلے میں واو کے معنی میں، لیکن برعکس نہیں لیں گے. اگر ہم اس کو اگر واو کے معنی میں لیں تو حقیقت پر چھوڑ دیں تو پھر یہ 3 خرابیاں ہوں گی. خرابی